عروج و زوال کے جتنے قصے ہمیں سنائے ہیں، جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوئیں، ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئیں، اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، یہ ایک قوم۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ ایک دوسری قوم۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ایک تیسری قوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا دھیان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا۔ وہ دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا، جن کی اوسط، ہماری اوسط عمر 40 ہے، ان کی اوسط عمر تھی 300 سال، 300 سال، 600-500 سال وہ زندہ رہتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے، یوں درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے؟ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ ایک اور آیت میں نے ساتھ شامل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے، ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی، نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، آوارہ ہو گئے، اللہ کو بھی للکارا اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا۔ تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی، وہ